اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ شروع رحمان پروردگار کے نام سے جس نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے علم و معرفت حاصل کرنے کی توانائیوں سے نوازا۔ آج کے سیشن کا ہمارا ٹاپک ہے دا پرفیکشن آف ریشنیلٹی، انسانی عقلانیت اور عقل کا کمال۔ اس سے پہلے ہماری دو عنوان سے اور دو ٹاپک پہ گفتگو ہو چکی ہے، دا پرفیکشن آف ہیومینٹی اور دوسرا تھا دا پرفیکشن آف اسپرچویلٹی۔ اور چونکہ انسان کے وجود میں رب العالمین نے کمال تک پہنچانے کے لیے جو مین پاور رکھی ہے، انٹلیکچل پاور اور انسان کی ریشنیلٹی ہے، اس عقلانیت اور تعقل کے ذریعے سے انسان اپنے جیسے نالج میں، معلومات میں اور معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے نالج میں انکریزمنٹ ہوتی جاتی ہے، انسان کی عقل کمال تک پہنچتی چلی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ہر زندہ موجود کے اندر شعور نامی چیز پائی جاتی ہے، اور ان تمام زندہ موجودات کے درمیان انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور انسان کے پاس اشرف المخلوقات کہلوانے والی مین طاقت اس کی عقل ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بعض دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا ہر صورت میں ہر مخلوق سے انسان اشرف اور افضل ہے؟ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ جو پہلے زمین پر انسان ہیں جنہیں عاقل کہا جاتا ہے، ان کے سامنے تو ملائکہ نے سجدہ کیا، ان کے سامنے ملائکہ سر تسلیم ہوئے، اطاعت میں جھک گئے۔ کیا سبھی انسان اسی لیول کے آدم کی طرح ہیں کہ ملائکہ ہر انسان کے سامنے جھکیں اور ہر انسان سے آ کر اظہار اطاعت کریں؟ تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ اگر انسان کو رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہر حالت میں ملائکہ سے اور تمام مخلوقات سے اشرف اور برتر ہے، بلکہ انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی پائی جاتی ہے اور اس کے پاس پاسبلٹیز پائی جاتی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کامل کر سکے۔ آیت اللہ جوادی عاملی علامہ محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی جو کہ تفسیر میزان کے رائٹر ہیں، قرآن کریم کی بہت ہی مایہ ناز تفسیر عالم اسلام میں المیزان کے نام سے ہے کہ جس کا اور کوئی نعم البدل ابھی تک نہیں ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ وہ مخلوقات ہیں پروردگار کی کہ جو کامل مخلوقات ہیں۔ جیسے ہی ملائکہ کو رب العالمین نے وجود بخشا تو وہ کامل مخلوقات ہیں، اور ان میں مزید پاسبلٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کامل کر سکیں۔ لیکن انسان وہ مخلوق ہے جو مستکمل مخلوق ہے، کامل نہیں ہے، مستکمل ہے، کمال طلب ہے، اور اس میں وہ پاسبلٹی پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا سکے۔ جب تک اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں اور توانائیاں انسان ایکٹیویٹ نہیں کرتا تب تک اسے پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ انسان پرفیکٹ ہو جائے گا کہ جس نے اپنی ذات میں پوشیدہ اور نہفتہ صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ کر لیا، اور اسی صورت میں اسے اشرف المخلوقات کہا جائے گا۔ جب انسان اپنی پوشیدہ توانائیوں کو اجاگر کر لے گا، اپنی پوشیدہ توانائیوں کو کمال تک پہنچائے گا، تب جا کر اشرف المخلوقات بنے گا۔ اور جو اہم ترین اس انسان کے پاس چیز ہے وہ عقل ہے۔ جب انسان اس جہان میں آتا ہے اور اس جہان سے جو چیز انسان کو مربوط قرار دیتی ہے کہ اس جہان کو یہ سمجھ سکے، اپنے ارد و گرد کے اطراف کے ماحول کو سمجھ سکے، وہ واحد انسان کے پاس نالج حاصل کرنے کی طاقت عقل ہے۔ لیکن عقل کا تعلق انسان کے ان نالج حاصل کرنے کے ٹول سے ہے کہ جن کو باطنی حواس کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس
حواس دو طرح کے ہیں، ایک آپ سینس آرگنز کہتے ہیں، ظاہری حواس کہتے ہیں۔ ظاہری حواس ہر انسان، چاہے بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ہر طرح سے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن جو ہمارے ہڈن ٹولز ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے، ان سے زیادہ تر ہمیں آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس عقل یعنی سمجھنے کی طاقت، ختم، اس سے آگے کوئی ہمارا کنسپٹ عقل کے بارے میں نہیں ہوتا۔ عقل ہے کیا؟ اگر عقل صرف سمجھنے کی طاقت ہو تو وہ تو چیونٹی بھی سمجھتی ہے، پرندے بھی سمجھتے ہیں، عام سمپل زندگی گزارنے والے حیوانات بھی فہم و شعور رکھتے ہیں۔ چیونٹی کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن کریم نے حضرت سلیمان کے قصے میں کیا نقل فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے اور چیونٹیوں کی بل پہ کھڑی ایک ان کی ملکہ چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی بلوں میں گھس جاؤ کہ بے شعور لوگ ہمیں روند کر چلے جائیں گے۔ وہ آ رہے ہیں کہ لا یشعرون، جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی چیونٹی بتا رہی ہے کہ میری سمجھ ان سے زیادہ ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھ پاتے، ہم راستے میں ہیں، وہ ہمیں روند کر چلے جائیں گے، جلدی اپنی جان بچا کے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی شعور اور فہم اور ادراک چیونٹیوں کے پاس بھی ہے، اسی طرح تمام زندہ موجودات کے پاس شعور ہے، لیکن جو انسان کا شعور ہے دوسری تمام مخلوقات سے فرق کرتا ہے، اس کے پاس عقل نامی شعور ہے۔ جب تک انسان اپنی اس عقل کے کمال تک نہیں پہنچتا، باقی تمام موجودات کی طرح ہی ہے، ان کی طرح گنا جائے گا۔ ہمارے پاس جو باطنی حواس ہیں ان میں سے ایک عقل ہے، باطنی حواس کے جن کی بنا پر ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، ان میں سے ایک عقل ہے، اور عقل اس وقت عقل کہلاتی ہے جب اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ آپ کہیں پر اگر بیج بوتے ہیں تو جب تک بیج سے کونپل نکل کر پروان چڑھتی درخت نہ بن جائے اس بیج کو درخت نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح عقل کی توانائی ہر انسان کے پاس ہے، اور جب تک وہ توانائی اپنے کمال کو نہ پہنچ جائے عقل نہیں کہلاتی۔ توانائی ہے عقل کے انسان کے پاس، وہ توانائی اجاگر ہو تو جا کر ہم انسان ریشنل بینگز بنتے ہیں، صاحبان عقل کہے جاتے ہیں، قرآن کریم کی ٹرم کے مطابق اولو الالباب کہے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولو الالباب اور صاحبان عقل تب انسان بنتا ہے جب صاحب تفکر ہو، جب صاحب تدبر ہو، جب اسے غور و فکر کرنا آتا ہو، جب انسان کو تدبر کرنا اور دلیل قائم کرنا آتا ہو، استدلال کرنا آتا ہو، جب انسان اپنے نفع نقصان کے کمپیریزن کے مقام پہ آ جاتا ہے، کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، نتائج سوچنا، ریزلٹ سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو تب جا کر انسان کی وہ توانائی اور ایبلٹی عقل میں بدلتی ہے۔ اور عقل جب تک نہیں ہوتی تب تک انسان کی فہم اور شعور سمپل عام موجودات کی طرح ہوتا ہے، تمام حیوانات کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو باطنی حواس ہیں، جو ہڈن ٹولز ہیں ہماری نیچر کے اندر، ان میں آپ نے سنا ہوگا لفظ ایک کامن سینس کا، کامن سینس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضمیر کے بارے میں، کہتے ہیں ہم تمام انسانوں کا کامن سینس یہ بتاتا ہے کہ عدالت اچھی ہے، ظلم برا ہے، یہ کامن سینس ہے، ہر ایک کا مشترکہ مفہوم ہے، ہر ایک کا اشتراکی کنسیپٹ ہے کہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک کامن سینس کہا جاتا ہے حصے مشترک کو۔ حصے مشترک یعنی آپ کے سینس آرگنز جو کچھ باہر کی دنیا سے لیتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، آپ کی ناک اسمیل کرتی ہے، بوئیں سونگھتی ہے، یا آپ کا جسم کہیں ٹچ کر کے گرمی سردی محسوس کرتا ہے، یہ سینس آرگنز کے ذریعے سے حاصل ہونے والے سارے کانسیپٹس حصے مشترک میں جاتے ہیں، کامن سینس میں جاتے ہیں۔ فلسفی کی زبان میں اسے کہتے ہیں بنتاسیہ۔ وہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے مغز کے فرنٹ کی جگہ پہ اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو حصے مشترک ہے اس کی کارآمد موقت ہوتی ہے، پرماننٹلی کام نہیں کرتی۔ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور تصویر کسی چیز کی آپ کی مغز میں جا رہی ہے، وہاں حصے مشترک میں پہنچ رہی ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں آوازیں حصے مشترک میں پہنچ رہی ہیں، گویا کہ اس حصے مشترک کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ ہمارے صوبے کو کیا کہتے ہیں؟ پنجاب۔ پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر 5 دریا ایک ساتھ مل رہے ہیں، پنجاب کہتے ہیں۔ سینس آرگنز 5 حواس ہے ہمارے پاس، ان 5 حواس کا مجمع اور جمع ہونے کی جگہ ہے حصے مشترک۔ اس حصے مشترک میں آپ کی سنی چیزیں، دیکھی چیزیں اور ٹچ کی ہوئی چیزیں، ذائقہ چکی چیزیں اور اسمیل کی بو کے ذریعے جو چیزیں محسوس آپ نے کی ہیں، حصے مشترک میں جاتی ہیں وقتی طور پر، اور وہاں سے آگے منتقل ہوتی ہیں خیال میں۔
پس ایک جیسے ہمارے باطنی حواس میں سے حصے مشترک ہے، اسی طرح باطنی حواس میں سے ایک خیال ہے۔ خیال در حقیقت آپ کی محسوس شدہ تصورات کا ذخیرہ ہے۔ خیال میں سارے محسوسات جا کر ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ممکن ہے 1 سال پہلے کوئی سین دیکھا ہو تو ابھی آپ کے خیال میں محفوظ ہے، 1 سال پہلے کوئی کہیں آوازیں سنی ہوں تو ابھی تک وہ کبھی آپ کو یاد آ جائے تو وہ کہاں پر محفوظ ہیں؟ خیال میں محفوظ ہیں۔ سینس آرگنز کے ذریعے سے حاصل ہونے والے کنسیپٹس اور تصورات سبھی خیال میں جا کر ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ہماری حصے باطن جو کہی جاتی ہے اسے کہتے ہیں قوہ واہمہ۔ قوہ واہمہ کا کیا کام ہے؟ دا پاور آف فیلنگ دا فیئرز اور لو اور ہیٹنس، جو کچھ آپ تصور کرتے ہیں کسی کے ساتھ انس ہے، علاقہ ہے، الفت ہے، پیار محبت ہے، یا تصور کرتے ہیں کسی کو مجھ سے نفرت ہے، دشمنی ہے، کہیں سے آپ ڈر جاتے ہیں، کہیں پہ انس لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، یہ تصورات قوہ واہمہ کے ہیں۔ اور ان تصورات کا فرق کیا ہے پہلے والے خیال کے تصورات کے ساتھ؟ خیال میں جو تصورات محفوظ ہوتے ہیں ان کی باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، کوئی ریلیٹڈ ہوتی ہے چیز، مادہ ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، جبکہ وہم کے ساتھ جو چیزیں ادراک ہوتی ہیں ان کا باہر کی دنیا میں کوئی میٹر نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کی دشمنی دوستی کا احساس کیا ہے تو وہ فرد ہے آپ کے سامنے، وہ انڈیویجول ہے کہ جس کا آپ نے احساس کیا ہے محبت یا نفرت کا، لیکن محبت یا نفرت نامی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ انتزاعات ہیں، ابسٹریکٹڈ میننگز ہیں کہ جو وہم اٹھاتی ہے، اور جو چیزیں قوہ واہمہ سمجھتی ہے ان کا ذخیرہ جا کے میموری میں ہوتا ہے، حافظے میں ہوتا ہے۔ پس ہمارے باطنی حواس میں جس طرح حصے مشترک ہے، خیال ہے، قوہ واہمہ ہے، اس قوہ واہمہ کے بعد حافظہ اور میموری ہے۔ یہ 4 باطنی حواس ہیں، اور ان چاروں کے اوپر جس چیز کا تسلط ہے اور کنٹرول ہے وہ عقل۔ عقل جب تک فعال نہیں ہوتی تب تک انسان اسی قوہ واہمہ اور خیال کے تصرف میں رہتا ہے۔ قوہ خیال کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی، جو چیزیں ہم نے سنی، ان دیکھی سنی چیزوں کو دلکش بنا کر وہ قوہ خیال پیش کرتی ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی دلکشی قوہ خیال ایجاد کرتے ہیں، اور وہ قوہ خیال ہمیں وادار کرتے ہیں ان حسین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قوہ خیال کا کام ہے۔ جب تک وہ عقل ہماری کامل نہیں ہوتی ہمارا پورا وجود اسی ایک خیال کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو قوہ واہمہ ہے نفرتیں محسوس کرتی ہے، محبتیں محسوس کرتی ہے، قوہ واہمہ کے ذریعے بھی جو کچھ ہم ادراکات کرتے ہیں، کسی کو اپنے حق میں اچھا جانا، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا، کسی کو اپنے حق میں برا جانا، اس سے دور ہونا شروع کر دیا۔ جب تک عقل کامل نہیں ہوتی زیادہ تر قوہ واہمہ بھی ہمیں رغبتیں دلاتی ہے یا دوریاں اپنانے کو کہتی ہے۔ قوہ خیال اور قوہ واہمہ میں حیوانات، تمام اینیملز ہماری طرح ہیں۔ جب تک عقل کامل نہیں ہوتی تمام حیوانات کی زندگی کا سارا سرکٹ اور کنٹرولنگ اسی 2 پاور میں ہے، امیجنیشن میں اور دا پاور آف فیلنگ فیئرس۔ جب انسان اپنی عقل کو کمال تک پہنچاتا ہے، قوہ واہمہ سے گزرتا ہے، اور اس قوہ واہمہ کے جو تصورات سیو ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں میموری میں، ان سے گزرتا ہے، اس وقت انسان کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو میرا دوست ہے، ایک یہ دوست ہے، ایک میرا بھائی میرا چاہنے والا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ان کی چاہتوں میں فرق کیا ہے۔ اگر کسی سے میں ڈر رہا ہوں، کسی کو مجھ سے نفرت ہے یا مجھے کسی سے نفرت ہے، اور وہ چند افراد ہوں نفرت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، تو پھر کمپیئر کرتا ہوں ان میں سے شدت کی دشمنی کس کے ساتھ ہے، زیادہ نفرت کس کے ساتھ ہے۔ کمپیریٹیوٹی کے مقام پر آ کر انسان کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، اور وہیں پر آ کر جب ہم لوگ مقایسہ کرتے ہیں اپنے ادراکات کا، اور مقایسے کے مقام پر بہتر کو انتخاب کرتے ہیں، وہاں پر ڈیسیجن بنتے ہیں، ہمارے فیصلہ جات بنتے ہیں، ہمارے عملی اقدامات ہوتے ہیں ہمارے، کہ جب عقل ہماری سمجھ رہی ہے کہ فلاں کام آپ کے لیے بہتر ہے، اور وہ بہتر کام آپ کی ذات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، آپ کی ڈیزائرز کے ساتھ سازگار ہے، اڈاپٹ ہو رہا ہے، اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی یہ عقل کا ابتدائی مرحلہ ہے،
انسان کی عقل کا ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ کمپیئر کر کے مفادات کو، منافع کو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کمال عقل یہ نہیں ہے، ابتدائی مرحلہ ہے. اور جو شخص اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی نظر سے کہ جو عاقل ہے قرآن کا مخاطب ہے، جو اولو الالباب ہے تذکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، قرآن کریم کا مخاطب ہے. مگر جو شخص اپنی عقل کو درست استعمال نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کریم کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس تب تک ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اس کے پروردگار کا اذن اسے شامل حال نہ ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ تبارک و تعالی رجس قرار دیتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنی عقل کو درست استفادہ نہیں کرتے. ایک نقصان قوہ عاقلہ کو استعمال نہ کرنے کا قرآن کریم کی نظر سے کہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تمہیں عاقل بنا کر بھیجا ہے. اگر عاقل بن کر گئے ہو اور عقل جیسی توانائی کا استعمال نہیں کر رہے تو یہی دروازہ ہے انسان کے قلب پر رجس کے آنے کا. رجس کیا ہے؟ احادیث میں اس کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں. کفر رجس ہے، نفاق رجس ہے، فسق و فساد رجس ہے. ایمانی جتنی بھی انسان کے قلب سے برائیاں مربوط ہوتی ہیں، ایمان کو جو انسان کا زائل کر دیتی ہیں، جیسے معصوم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے ایمان سے دور ہو جاتا ہے، جب کبھی امانت میں خیانت کرتا ہے ایمان سے دور ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں کہ جو ایمان کو زائل کرنے کا سبب بنتی ہیں، انہیں احادیث نے رجس کہا ہے. یعنی آپ کہیں مانوی رذیلتیں، مانوی برائیاں. یہ رجس اس شخص پر آتا ہے الذین لا یعقلون، جو عقل استعمال نہیں کرتے. یعنی پس جب ہمیں کہیں پر برائی نظر آئے، کہیں پر ڈیسیجن میں کمزوری نظر آئے، کہیں پر نظر آئے کہ فیصلہ غلط ہو گیا، تو وہ کیا تھا؟ لا یعقلون تھا. اسی لا یعقلون کی وجہ سے برائی آتی ہے اور برائی کے نتیجے میں کرپشن اور فساد آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو عقل کو درست استفادہ نہیں کرتے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. برے ترین موجودات، پست ترین موجودات وہ لوگ ہیں جو حق و حقیقت کو نہیں سنتے، حق بیان نہیں کرتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور لا یعقلون ہیں. برے ترین لوگ. اب اس میں شرارتیں قرآن کریم نے مختلف گنوائی ہیں. جو شرارت کرنے والے ہوتے ہیں، شریرتا بانسان، ان کی ظلم شرارت ہے، بخل شرارت ہے، فسق و فساد شرارت ہے. اس طرح کی مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں اور احادیث معصومین علیہ السلام میں بھی بہت زیادہ اس کے موارد بیان ہوئے ہیں. البتہ جدا ٹاپک ہے وہ کون کون سی شرارتیں اور کون سے شر ہیں جو انسان کے اختیار سے جنم لیتے ہیں. لیکن اس کی بیس یہی ہے لا یعقلون. جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ شرارت بناتے ہیں. بس جہاں کہیں پر آپ کو نظر آئے کہ کسی معاشرے میں، کسی کلچر میں شرارتیں کم ہیں، تو ماننا پڑے گا وہاں پہ عقل کام کرتی ہے. آپ مختلف کلچرز کو اٹھا کے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. یونان کا قدیم کا کلچر آپ اٹھائیں، مصر کا اٹھائیں، انڈین کلچر اٹھائیں. ان میں کمپیئر اگر کرنا چاہیں کہ کس طرح کے کلچر تھے تو وہاں سے ہمیں نظر آ جائے گا کہ جس طرح کے کلچر ہیں پیچھے اسی طرح کا ان کا فکری لیول تھا. یونان میں قدیم سے لے کر آج تک کہتے ہیں جرائم کی بہت ہی شرح کم ہے، کیونکہ یونان وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے عقلانیت کی روشنائی پھوٹی اور انہیں علوم کی بنیادیں رکھی ہیں. جو قوم عقل کی روشنائی کے بعد علم کی بنیاد رکھتی ہے وہ فساد کی طرف نہیں جاتی. یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو لا یعقلون ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے، وہ فساد اور شرارت کرتے ہیں. بس اس کا وہ جو اپوزٹ سائڈ ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، درست استعمال کرتے ہیں، وہ شر نہیں پھیلاتے. پھر رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ملک میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں جہنم ڈال دیا جائے گا اور وہاں جہنمیوں کے پاس فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، لیکن ہم کون تھے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نذیر آیا تھا مگر ہم نے اس کا پیغام نہیں سنا تھا. وہ آیا تھا مگر ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی. اگر ہم لوگ ان کی بات سنتے اور عقل استعمال کرتے تو ما كنا في اصحاب السعير،
جہنمیوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا۔ قرآن کریم کی نظر سے عقل کی یہ اتنی منزلت اور اہمیت ہے کہ عقل استعمال جو نہیں کرتا وہ شر دواب ہے، بدترین موجود ہے، جو شرارت انگیز ہے، شرارتیں پھیلاتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے۔ جو عقل استعمال نہیں کرتا اس کے قلب پر خدا رجس ڈالتے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ، ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کچھ اس طرح کی آیات قرآن کو اٹھا کر کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے جسے ہدایت کرتا ہے، اللہ ہے جسے گمراہ کرتا ہے، اللہ ہے جسے حکومت دے دے، اللہ ہے جسے محروم کر دے، اللہ ہے جس کا رزق وسیع کر دے، اللہ ہے جس کا رزق تنگ اور محدود کر دے، اسی طرح اللہ ہے جو ہدایت دے دے، اللہ ہے جو گمراہ کر دے، اللہ ہے جو ایمان دے دے، اللہ ہے جو انسان کو ختم اللہ علی قلوبہم کو دلوں پہ تالے لگا دے۔ زیادہ تر اس طرح کی آیات پڑھ کے لوگوں کے کنسپٹ میں یہ آتا ہے کہ تمام انسانوں پر ایک جبر حاکم ہے، جو کچھ لکھنے والے نے تقدیر لکھ دی ہم مجبور ہیں۔ بہت سے لوگ اسی جبری سوچ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جبری سوچ میں گرفتاری کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا تو ہے نہیں، ہم نے تو کیا نہیں ہے، تقدیر ایسے لکھی تھی، قضا نے یہ فیصلہ کر دیا، بس ہم کیا کر سکتے ہیں بیچارے انسان۔ بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ کیا ہے اس طرح کے رب العالمین جس موجود کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے اور اس کے لیے فرما رہا ہے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تیرے رب نے تیری تسخیر میں ہر چیز دے دی ہے اور پھر اسے جا کر کہے کہ تم مجبور ہو، یہ واقعاً خدا کی خلافت کے ساتھ سازگار ہے فکر؟ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بس رزق وہی تھا جو خدا نے لکھا تھا، حالات وہی ہیں جو خدا نے لکھے، کسی کی شادی کامیاب نہیں ہوئی تو بس کیا کریں، مقدر لکھا تھا۔ نعوذ باللہ خدا کو بلیم کرنا، اپنے خالق حکیم کو بلیم کرنا، اس پہ تہمت لگانا کہ اس نے لکھ دی ہے۔ نہیں، اصل میں مسئلہ کچھ یوں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہدایت کرنے والا رب ہے، گمراہ کرنے والا بھی رب ہے، روزی دینے والا بھی رب ہے، محدود کرنے والا بھی رب ہے، ایمان کی ہدایت کرنے والا بھی خدا ہے اور گمراہ کرنے والا بھی خدا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند عالم نے مجبور کر کے وہ کام کروا دیا۔ تو کیا کنسپٹ ہے اس کا؟ درست کنسپٹ یہ ہے تقدیر کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ درست کنسپٹ یہ ہے تقدیر کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم انسانوں کو، آپ کو، مجھے پیدا کیا ہے ارادہ دے کر، اسی طرح جتنی موجودات کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ساتھ کچھ خصوصیات اور کوالٹیز مختص کر دی ہیں۔ تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے ساتھ خاص اثرات رکھ دیے ہیں۔ آگ بنائی ہے تو وہ جلائے گی، پانی بنایا تو رطوبت دے گا، ہوا بنائی ہے وہ نسیم صبح ٹھنڈک دے گی۔ جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے اثرات بھی اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ یہ تقدیر کا درست کنسپٹ ہے کہ خدا نے اثرات ان کی وجود میں لکھ دیے ہیں، ان کی اینٹی میں، ان کے ایگزسٹنس میں اس طرح کی خصوصیات پروردگار نے جو رکھ دی ہیں وہی تقدیر ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، جس سبب کو ہم نے چھونا ہے اس سبب کا اثر ہمیں مل جائے گا۔ اپنے اختیار سے آگ کو چھوئیں گے جلا ڈالے گی، اپنے اختیار سے پانی کو چھوئیں گے وہ ٹھنڈک پہنچائے گا، اپنے اختیار سے۔ یہ پروردگار نے جس طرح چیزوں کے اثرات بنائے ہیں اسی طرح ہم آپ انسانوں کو خداوند عالم نے اختیار اور ارادے کی طاقت دی ہے، یہ تقدیر ہے۔ تو خدا کی طرف سے کاموں کی اٹل انجام دہی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اور قدرت صرف رب العالمین کی ہے، اسی کی طاقت اور قدرت ہر جگہ پہ کام کرتی ہے۔ اگر اس کی طاقت اور قدرت کے ذریعے سے بنے ہوئے پازیٹیو اور مثبت اسباب کو ہم چھوئیں گے، کازز کو ہم لیں گے تو اچھی تقدیر بنائیں گے۔ اس کی قدرت سے جاری ہونے والے اسباب کی جو میرے اور آپ کی ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہیں انہیں چھوئیں گے تو شر بن جائے گا، تقدیر الٹ ہو جائے گی۔ جس سبب کو چھوئیں گے، جس طرح کی شرائط کو اخذ کریں گے اسی طرح کے نتائج ہمارے پلے پڑتے جائیں گے اور وہ تقدیر بنتی جائے گی۔ لیکن نہ اس طرح کی تقدیر کہ خداوند عالم نے ہمیں مجبور کر دیا ہو، اس طرح کی تقدیر کی جو ہم اور آپ نے انتخاب کی ہے۔ تقدیر لکھی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اسباب، جتنے عامل اور عوامل شرائط بنائی ہیں ان کے اس نے نتائج بھی بنا دیے ہیں، اثرات بھی بنا دیے ہیں، اور جب تک وہ اثرات حاصل نہیں ہوتے اسے تقدیر کہا جاتا ہے۔
جب تک نتائج رزلٹ سامنے نہیں آتے تقدیر کی جاتی ہے، اور جب وہ رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں وہ قضا بن جاتی ہے، وہ حتمیت بن جاتی ہے۔ پس تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ان کے اثرات بنائے ہیں، اور قضا انہی اسباب کے حاصل ہونے سے نتائج کا حاصل ہو جانا، حتمی ہو جانا، یہ قضا ہے۔ رب نے انسانوں کے اعمال میں انسان کو مجبور نہیں بنایا، انسان کو عقل و ارادہ اور شعور دیا ہے کہ اپنے عقل کی روشنائی میں کون سی شرائط سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ مثبت اور پازیٹیو شرائط کو استعمال کریں گے تو نیک تقدیر بنے گی، ناسازگار شرائط کو استعمال کریں گے تو وہ ناسازگار تقدیر بنے گی، کہ جس کو ہم پھر یوں نہیں کہیں گے کہ خدا نے بنائی ہے۔ اپنا کردار، اخلاق و اپنا اختیار و ارادہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تقدیر ہم نے خود بنانی ہے۔ یہ بھی رب العالمین کی خلافت کا ایک معجزہ ہے کہ اس نے اپنے جیسے اختیار و ارادے کے ساتھ زمین پر انسان کو بھیجا ہے۔ جس طرح وہ خود باقدرت ہے، جس طرح وہ خود صاحب ارادہ و اختیار ہے، اسی طرح کی صفات انسان کو دے کر بھیجی ہیں۔ اس میں ہے کہ کون سے یہ اسباب اور شرائط اتخاذ کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق انسان اپنی تقدیر بنائے گا۔ اگر وسائلز اور ٹولز اس نے اچھے استعمال کیے ہیں روزی بڑھانے والے تو رزق وسیع ملے گا، اگر اپنے شرائط اور اسباب استعمال نہیں کیے تو رزق محدود ہو جائے گا۔ خداوند عالم رازق ہے، رزق دینے والا ہے، کہ اس نے اپنے رزق اور نعمات کا دسترخوان بچھا دیا ہے۔ اب اس دسترخوان سے کتنا ہم نے لینا ہے؟ جتنی ہماری توانائیاں اجازت دیں گی، جتنی اپنی توانائیوں کو ایکٹیویٹ کیا ہوگا اسی مطابق ہم حاصل کر پائیں گے۔ اور یہی طریقہ کار ہے ایمان اور ہدایت میں بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان و ہدایت حاصل کرنے کے اسباب بنائے ہیں انہیں ہم اپنے اختیار سے لیں گے، اسباب کو، ہدایت مل جائے گی۔ اور وہ ہدایت خدا نے دی ہے چونکہ اس کی قدرت کے ذریعے سے بنے ہوئے اسباب ہم نے استعمال کیے، اور اگر ہم نے درست اسباب استعمال نہ کیے گمراہی ملے گی۔ گمراہی اس لیے کہتے ہیں خدا نے جسے چاہ گمراہ کر دیا، کہ جو اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے خدا اسے روکتا نہیں ہے، خدا اسے روکتا نہیں ہے۔ پس اپنے اختیار سے جب گمراہ ہو رہا ہے تو چونکہ قدرت خدا کی استعمال کر رہا ہے گمراہی میں، تو نتیجہ آخری نہائی ادھر ہی جائے گا کہ اس نے خدا کی قدرت سے استعمال کی اور خدا نے نہیں روکا، یعنی خدا نے اسے آزاد چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، بے مہار چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے اختیار سے اپنے دل پر خود تالے لگا دیے، اور یوں اپنی اس نے تقدیر خراب کر لی اور اصحاب سعیر تک جا پہنچا۔ پھر جو انسان عقل استعمال کر رہا ہے، چونکہ زیادہ تر ہماری عقل کا ناطہ اس دنیا کے ساتھ ہے، اسی دنیا میں ہم اپنا وجود پاتے ہیں، اسی دنیا میں ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں اپنے آپ کو بنائیں گے وہی رزلٹ ہمارا آخرت میں جا کے نظر آئے گا۔ جس انسان کے پاس عقل آ جاتی ہے، جس انسان کے پاس وہ کمپیریزن کی خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، رزلٹ سوچ کر، اپنے نفع نقصان کا نتیجہ سمجھ کر اپنے اقدامات اور فیصلے کرتا ہے، پھر اس انسان کے بھی آگے مختلف لیولز ہیں۔ سبھی عقل میں برابر، توانائی ہونے میں عقل میں برابر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس کو انسان بنایا ہے اسے یہ ایبلٹی دی ہے، انٹلیکچل پاور کی توانائی اسے دی ہے، لیکن عقل کے استعمال میں سب انسان برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پاور اور وہ توانائی انسان کے پاس ہے اس کو کس طریقے سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، وہ پھر ٹولز فرق کرتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف سائنسی علوم کے ذریعے اپنی عقل کو پاورفل کیا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، اگر آپ نے میڈیٹیشن کے ذریعے اپنی عقل کو پختہ کیا ہے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ خود بخود مرتبہ اور مقام عقلاء کا بدلتا جاتا ہے، ٹولز کیونکہ ڈیفرنٹ ہیں تو پھر عقل بھی انسان کی اسی تکامل میں مختلف ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر دنیا میں جس انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کا نفع سوچتا ہے، اس کی عقل انڈیویجولی کامل ہوتی ہے، اپنی ذات میں اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا ہے، میرا اچھا کاروبار ہو، میری اچھی لائف سٹائل ہو، اچھا رہائش ہو، اچھے ٹولز استعمال کرو، گاڑی بنگلہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اپنی ذات تک۔ اس کی انٹلیکچل پاور انڈیویجولی کام کرتی ہے، بس کسی اور کا یہ نہیں سوچتا، یہ بھی عاقل ہے لیکن اپنے لیے، انفرادی مفادات کے لیے۔ اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو زیادہ تر ہم انسانوں کی تعداد، چاہے وہ سائنسی علوم کے ذریعے سے پرفیکٹ ہوئے ہوں، چاہے وہ دین کے ذریعے پرفیکٹ ہوئے ہوں،
چاہے میڈیٹیشن کے ذریعے پرفیکٹ ہوئے ہیں. زیادہ تر انسانوں کی تعداد وہ ہوتی ہے جو انڈیویجولی پرفیکشن کے مالک ہوتے ہیں, اپنی ذات کو چاہتے ہیں بس. آپ ادیان کی تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان کے قدیم جوگی جو ریاضتوں میں جنگلوں میں نکل جاتے تھے وہ بھی اپنی ذات کا سکون چاہتے تھے. انہیں کوئی سروکار نہیں کہ پیچھے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, انگریز حملہ کر رہا ہے یا کوئی قتل و غارت کر رہا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. خود وہ گیا غار میں جنگل میں میڈیٹیشن شروع کر دی اور خود اپنی ذات کا سکون اس نے پا لیا. انڈیویجولی پرفیکشن. اور زیادہ تر یہ کنسیپٹ صرف اپنی ذات کو سکون تک پہنچانے کا غیر آسمانی ادیان میں پایا جاتا ہے. جو لوگ ڈیوائن ریلیجن سے نہیں ہوتے, ہیومن ریلیجن سے ہوتے ہیں. ہیومن ریلیجن یعنی وہ ادیان کی جو انسان کی عقل کا نچوڑ ہیں. بودھا کوئی اس پہ وحی نہیں ہوئی, جین کوئی وحی نہیں اس پہ ہوئی. یہ جو ہیں ہمارے پاس خالستان والے, خالصہ والے, کوئی جو ان کا بانی ہے مذہب کا, وہ اسے کوئی وحی نہیں ہوئی. گرو نانک اپنے اپنے اکابر ہیں اپنے اپنے مذاہب کے, لیکن ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیں وحی ہوئی ہے یا ہم منتخب ہیں. ان کے پھر آگے جو ماننے والے ہیں ممکن ہے میں بھی کسی ٹائم وہ ادعا کر سکتے ہیں کہ یہ الہامی لوگ تھے. الہامی زیادہ تر عاقل تھے, اپنے زمانے کے عاقل تھے. انہوں نے کسی تدبیر کے تحت ایک نیا مذہب بنایا, کچھ تدابیر دیں, کچھ اصول اخلاقی بتا کے چلے گئے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے. اور وہ اخلاقیات یعنی انڈیویجول تعلیمات تھیں, ہر شخص کی اپنی ذات سے مربوط تھیں. بہت کم تعلیمات تھیں ایسے لوگوں کی جو معاشرے کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ مربوط ہوں. زیادہ تر انڈیویجول تھے. اور اگر یہی انڈیویجولز اسپرچویلٹی کے مالک نہ ہوں, معنویت کے پیروکار نہ ہوں, تو پھر سارا ان کا فوکس مادے پہ آتا ہے, میٹر پہ آتا ہے. اپنی مادی دنیا سنوارنی, مادی سہولیات اور مادی آسائشات میں ڈیولپمنٹ کرنا. جب اگر انسان عقل کامل کرتا اپنی انڈیویجولیٹی سے نکل جائے, اپنی پرسنالٹی کے علاوہ کسی اور کو سوچنا شروع کر دے اور پورے معاشرے کے لیے کچھ بہتری کرنا چاہے, یہ بھی عاقل ہے. لیکن اس کی عقل اپنی ذات سے بڑھ کر عاقل ہے. یہ اپنے ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ چاہتا ہے, یہ بھی عاقل ہے. بس عاقل ایک وہ عاقل ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے پرفیکشن چاہتا ہے, ایک وہ عاقل ہے جو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے پرفیکشن چاہتا ہے. اور اس میں پھر آپ دو کیٹیگریز کر سکتے ہیں. جو انڈیویجولی پرفیکشن اور اپنی سوسائٹی کی پرفیکشن چاہتا ہے, اس کی ایک قسم یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا سارا فوکس اسی ورلڈلی لائف پہ ہے, اسی دنیا کے لیے. اس کا کسی احادیث میں کہا گیا ہے عقل بالمعاش کا مالک ہے. صرف اس کی عقل دنیاوی زندگی کے لیے کمپیئرنگ کر سکتی ہے اور نتائج لے سکتی ہے اور مزید ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے. لیکن پھر کچھ عقلاء ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر دنیاوی پرفیکشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ریلیجس لائف کو بھی اپنا کنٹینیو رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. ان کی عقل صرف اس ورلڈلی لائف کے نتائج کو نہیں سوچتی, بلکہ ان کی عقل اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہے. جیسے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک اس زمانے کے حکمران کے بارے میں فرمایا کہ وہ عاقل نہیں ہے, وہ دہیہ ہے. دہیہ کسے بولتے ہیں کہ جس کی عقل صرف اور صرف دنیاوی مفاد کو سوچے اور آگے کی اس کی کوئی خبر ہی نہ ہو. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے اسی دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور آج کا نفع ہمارے لیے نقد سودا ہے, ہم ادھار کے قائل نہیں ہیں کہ آج یہ نیکی کریں اور پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہ ہوگا, وہاں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ لوگ ہوتے ہیں عقل بالمعاش کے مالک. دنیاوی معیشت میں ان کی عقل پرفیکٹ ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو اسی دنیا میں رہ کر اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی آخرت کی زندگی کا نفع نقصان سوچ کر دنیا میں بیہیو کرتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی بہتر ہو یا ان کی دنیا بہتر ہو. کرتے ہیں, اپنی دنیا بہتر کرتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنا حصہ نہیں بھولو. دنیا میں رہ کر دنیا کو درست استعمال کر کے صرف اپنے رب کی احکام و قوانین کو مد نظر رکھو, تو یہ بھی پرفیکشن ہے, تو یہ بھی عاقل انسان ہے. بس جو عقل کا کامل ہے اس کی چار کیٹیگریز ہم بنا سکتے ہیں. ایک عقل کا کامل ہے جو صرف اپنی انڈیویجول پرفیکشن چاہتا ہے, صرف میری ذات کامل ہو جائے, مجھے, میرے خاندان کو, میرے لوگوں کو سعادت نصیب ہو.
انڈیویجولی سوچ ہے اس کی، اور ایک ہوتا ہے سوشل سوچ رکھنے والا، معاشرے کو سلجھانے والا، معاشرے کی تربیت کرنے والا. اس کی بھی عقل ہے، کامل ہے، مگر صرف اپنی ذات تک نہیں ہے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایثار اور انفاق کے ذریعے معاشرے کو مضبوط بنیادیں دینا چاہتا ہے. پرفیکٹ عقل کا مالک ہے یہ بھی. اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول ہوں چاہے سوشل ہوں، اگر صرف دنیا پہ سوچ رہے ہیں، دنیاوی عقل کے مالک ہیں. اگر آخرت کی نفع نقصان کے مد نظر فیصلے کر رہے ہیں تو عقل بالمعاد کے مالک ہیں. اس عقل کے مالک ہیں جس کے متعلق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان پروردگار کی عبادت ہوتی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے جنت تک پہنچا جا سکتا ہے. پس عقل کی پرفیکشن جب انسان حاصل کر لے کہ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کمپیریزن شروع کر دی ہے، مفادات اور نتائج کو مقایسہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس میں آگے 4 اقسام کے لوگ بنتے ہیں. اور جن لوگوں کی تربیت مکمل ہوتی ہے وہ تمام مراحل کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. جس نے اپنے پروردگار کے احکام کے مطابق آخرت کی زندگی کو سنوارتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں، وہ دنیا بھی اچھی جیتا ہے، اس کا معاشرہ بھی اچھا ہونا چاہتا ہے، اور وہ خود اس کی اپنی ذات بھی پرفیکٹ ہوتی ہے. اور اس شخص کے بارے میں کہ جو امام علی علیہ السلام نے عقل کے بارے میں فرمایا اذا تم العقل نقص الکلام، جس شخص کی عقل کامل ہو جائے اس کا کلام بولنا بھی کم ہو جاتا ہے. عقل جس کی کامل ہو اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اور فرمان میں مولا فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جب عاقل بولتا ہے تو صرف حکمت بولتا ہے، زیادہ بولنے کی اسے عادت نہیں ہوتی، نہیں چاہتا کہ میری حکمت کی باتیں ہر جگہ ضائع ہوں. عاقل جب تام ہو جائے، اس کی عقل کمال عقل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے اسرار کسی ہر ایک کو نہیں دیتا، اہل کو دیکھ کر اہل کو اپنے اسرار منتقل کرتا ہے. اسی میں فرمایا گیا کہ خود خاموشی حکمت کی نشانی ہے. خاموشی اپنانا، بعض دفعہ عقلاء کہتے ہیں، بعض دفعہ عقلاء فرماتے ہیں کہ اگر عاقل خاموشی اپنائے تو اس کی خاموشی حکمت کی دلیل ہے، اور جو احمق ہے اس کی خاموشی اس کی حماقتیں کم کرنے کی نشانی ہے. کہ وہ جو بھی ہے بہرحال خاموشی خود حکمت ہے. عاقل کے لیے حکمت کے مطابق ہے خاموشی، اور احمق کے لیے اس کی حماقتیں کم کرنے کے لیے خاموشی بہترین ہے. اور اس لیے بہت سے لوگ خاموشی کے چلے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اپنی ذات کو اپنی زبان کو کنٹرول میں لینے کے لیے چلے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ زیادہ فالتو بولنا نہیں ہے، ضرورت سے زائد. بہرحال عاقل انسان کی صفات و خصوصیات قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہیں کہ انشاءاللہ کبھی پھر مناسبت سے فرصت ملی تو عرض کریں گے. احادیث معصومین کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں مختلف ابحاث ہیں کہ جن سے معارف سے آشنا ہونے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. بار محمد و آل محمد صلوات.